بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پھر آپ جب زیارت پڑھیں گے، یہی زیارت وارثہ یا زیارت عاشوراء، تو آقا حسین کی زیارت کے بعد 2 سطروں کی ایک خاص زیارت اور ہے، اور وہ زیارت کون سی ہے؟ وہ حضرت امام حسین کے فرزند حضرت علی اکبر کی زیارت ہے۔ حضرت علی اکبر کا کیا رتبہ تھا، بس ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں میں، اور یوں ہی نہیں، جوش خطابت میں نہیں کہتا، تمام تاریخ کا اور روایات کا مطالعہ کر کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ 14 معصوم اور 12 امام کے بعد جتنے امام زادے ہیں، ان تمام امام زادوں میں سب سے بلند رتبہ جس کا ہے، اس کا نام ہے علی اکبر۔ اس لیے کہ آقا علی اکبر کی زیارت کس نے سکھائی ہے پڑھنا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ اور آقا نے کیا لفظیں سکھائی ہیں، کیا عبارت سکھائی ہے؟ السلام علیک یا ولی اللہ وابن ولیہ، اے اللہ کے ولی اور اللہ کے ولی کے فرزند، آپ پر سلام ہو۔ کون سکھا رہا ہے؟ ہم کسی کو ولی کہہ دیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہم کسی کو ولی کہہ دیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، مگر امام معصوم حجت خدا کسی کو ولی کہیں، اور وہ بھی اس اسلوب میں، السلام علیک یا ولی اللہ وابن ولیہ، یعنی حسین بھی ولی خدا اور علی ابن حسین بھی ولی خدا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ چھٹے امام کے جملے ہیں۔ اب آپ سمجھے کتنا رتبہ ہے حضرت علی اکبر کا۔ پہلے رتبوں کا تصور کرو، کس کی کیا منزلت ہے، کس کا کیا مقام ہے، کس کا کیا رتبہ ہے، کس کا کیا کردار ہے، کس کے کیا اوصاف ہیں، کس کی کیا منزلت ہے، اور اس کے بعد سوچو آقا حسین کی منزلت کیا ہے۔ آقا حسین کی نگاہ میں علی اکبر صرف ایک بیٹا نہیں ہے، بلکہ ایک ولی خدا ہے۔ علی اکبر خود ایک ولی خدا ہے، ایسا لائق بیٹا جو معنوی اعتبار سے ولی خدا ہو، اور جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں شبیہ پیغمبر ہو۔ دیکھیے، ہر باپ اپنے بیٹے کی تعریف کرتا ہے، کبھی دوستوں کے سامنے، کبھی دشمنوں کے سامنے۔ موقع ہوتے ہیں، حضرت مولا علی اکبر جب اجازت لے رہے تھے بابا سے، تو اجازت دیتے وقت آقا نے نہ دوستوں سے کوئی خطاب کیا ہے، نہ دشمنوں سے۔ آقا امام حسین نے خدا سے خطاب کیا ہے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار تو گواہ رہنا، اب اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ اس جملے کی اہمیت سمجھ میں آئی؟ ایک یہ کہ دوستوں کے سامنے کسی نے اپنے بیٹے کی تعریف کی، ایک یہ ہے کہ دشمنوں کے سامنے اپنے بیٹے کی تعریف کی۔ یہاں نہ دوستوں سے خطاب ہے، نہ دشمنوں سے، امام خدا کو گواہ کر کے کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم، پروردگار گواہ رہنا، اب وہ جا رہا ہے اس قوم کی طرف جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ پروردگار تو گواہ ہے، تو جانتا ہے کہ میرے دل میں تیرے رسول کی کتنی محبت ہے۔ پروردگار جب بھی ہم تیرے رسول کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو اس بیٹے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ کیا کیا عظیم قربانیاں دی ہیں آقا حسین نے اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں۔ عزیزو، سخنورو، خطیبو، دیکھو اللہ کی معرفت اور حسین کی معرفت، خدا بلند سے بلند تر مقام عطا فرمائے میر انیس علیہ الرحمہ پر۔
حفظ مراتب کے ساتھ کیا مضمون ادا کیا ہے، آقا حسین کی صدائے حال کس طرح بیان کی ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ قدرت سخن نہیں رکھتے یا حفظ مراتب نہیں رکھتے، صرف جوش میں باتیں کرتے ہیں، حفظ مراتب کے تقاضے بھلا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہیں، امام امام ہیں، شہید شہید ہے۔ اللہ کا سب پہ احسان و کرم ہے، کسی کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کا اللہ پہ احسان ہو سکتا ہے۔ میر انیس جسے میں فردوسی حسین کہتا ہوں، آقا حسین کا مرثیہ نگار، کربلا کا رزم نگار انیس، آپ معرفت رکھتا تھا، آقا حسین کی معرفت، اس کے سامنے ساری قربانیاں تھیں۔ کیا کیا قربانیاں دی ہیں حسین نے، اس کائنات میں کوئی نہیں ہے جو حسین جیسی قربانی پیش کر سکے۔ آدم سے لے کر قیامت تک کوئی پیدا ہونے والا نہیں ہے جو آقا حسین جیسی قربانیاں پیش کر سکے۔ اکبر جیسا بیٹا، قاسم جیسا بھتیجا، اون و محمد جیسے بھانجے، عباس جیسا بھائی، 6 ماہ اصغر، کیا کیا قربانیاں اصحاب و انصار و احباب سے لے کر اعزاء اور اقرباء تک۔ آقا حسین کی ہر قربانی اپنی جگہ بے مثال و بے نظیر قربانی ہے، مگر اللہ کی معرفت یاد رکھنا۔ اللہ اللہ اللہ، کلمہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی عظمت سیکھو ذکر حسین کے سائے میں۔ میر انیس کیا کہہ گئے کہ جب آخری وقت تھا، جب سب قربانیاں پیش کر چکے، شہادت کا موقع ہے، تو میر انیس کی صدائے حال کیا ہے؟ کہتے ہیں ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین۔ اللہ خدا شناس بنو حسین کی محبت کے ساتھ۔ ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی ہدیہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین۔ کیا آقا حسین کی معرفت کی ترجمانی ہے؟ ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی ہدیہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین۔ کیا شان بندگی ہے، یہ جملہ میں بار بار کہتا رہا نا کہ اللہ کی راہ میں محبت سب سے زیادہ بڑی ریاضت ہے، اور اللہ نے اپنے اور مخلوقات کے درمیان رشتے کی بنیاد محبت پر رکھی ہے، تو پھر بندگی کیا ہے؟ بندگی وہ ہے جو محبت کا تقاضا ہے، وہ بندگی ہے۔ سچی محبت ہے جو بندگی سکھاتی ہے، سچی محبت ہے جو بندگی سکھاتی ہے، یہ ہے معرفت کا درجہ۔ تو آقا حسین کسے بھیج رہے ہیں؟ کسے بھیج رہے ہیں؟ اس کو خدا کو گواہ کر کے کہہ رہے ہیں، دشمنوں کو نہیں، دوستوں کو نہیں، خاندان والوں کو نہیں، پروردگار تو گواہ رہنا۔ اب وہ جا رہا ہے جو رفتار میں، گفتار میں، کردار میں تیرے نبی کی شبیہ ہے۔ جب بھی ہمیں یہ اشتیاق ہوتا تھا کہ تیرے نبی کی زیارت کریں تو اس جوان کو دیکھ لیا کرتے تھے، خوب پیار کیا، خوب روئے اور رخصت کیا۔ لیکن جب حضرت علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان کی طرف جانے لگے تو پھر گھوڑے کے پیچھے پیچھے آقا حسین تیز تیز قدموں سے بڑھنے لگے۔ بیٹے نے پلٹ کے دیکھا، گھوڑے سے اتر آئے، بابا۔ آپ نے تو رخصت کر دیا، اب یہ کس لیے میرے پیچھے پیچھے بے تابانہ آ رہے ہیں؟ بس اس کے دو جواب لوگ ذکر کرتے آئے ہیں، میں دونوں جواب عرض کر دیتا ہوں، لیکن دوسرا جواب زیادہ اہم ہے۔ بعض حضرات یہ تعویل کرتے ہیں اور ان کی نظروں میں یہ روایت آئی ہے، وہ کہتے ہیں آقا نے کہا
بیٹا تم صاحب نہیں ہو. اگر بیٹا ہوتا تو اندازہ ہوتا جوان بیٹے کو رخصت کرنا آسان نہیں ہے. جوان بیٹے کو مرنے کے لیے میدان میں بھیجنا آسان نہیں ہے. مگر دوسرا جواب امام کے شایان شان نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے، امام نے کہا بیٹا تم اللہ کی راہ میں میری طرف سے خصوصی قربانی کے لیے جا رہے ہو. عموماً ہوتا یہ ہے قربانی آگے آگے ہوتی ہے، قربانی پیش کرنے والا پیچھے پیچھے ہوتا ہے. جاؤ بیٹا خدا حافظ. اور جب بیٹے کو دوبارہ رخصت کر دیا تو بس یاد رکھنا ایک منظر، یہ منظر بھی میرے والد مرحوم منبر پہ بہت تاثیر کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، وہ بھی کربلا میں، کہ آقا حسین کی کیفیت روز عاشورہ یہ تھی کہ آپ در خیمہ پر اپنے گھوڑے پر اپنے فرس پر تشریف فرما تھے، اور خاص طور سے جب اکبر کو بھیجا ہے نا، رخصت کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے اپنے فرس پر بیٹھے ہوئے ہیں. تمام بیبیاں در خیمہ پہ اکٹھا ہیں. بیبیاں پردہ ہٹا کے آقا کا چہرہ دیکھ رہی ہیں. امام ہیں، انسان کامل ہیں، حجت خدا ہیں، مگر سینے میں باپ کا دل بھی ہے نا. اگر بیٹے پہ کوئی نازک وقت آیا حسین کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا. بیبیاں آقا کا چہرہ دیکھ رہی ہیں، آقا میدان میں دیکھ رہے ہیں. میدان کربلا میں نشیب و فراز ہے، کہیں زمین نیچی ہے، کہیں زمین اوپر ہے، اونچی ہے. جب گھوڑا نشیب میں جاتا ہے آقا رکاب پر زور ڈال کے دیکھتے ہیں، بیٹا نظر آتا ہے تو اطمینان ہو جاتا. جب اونچائی پہ آتے ہیں بیٹا نظر آ رہا ہے، بیٹے کی لڑائی دیکھ رہے ہیں، جنگ دیکھ رہے ہیں. جب بیٹا نشیب میں گیا رکاب پہ زور ڈال کے اٹھے، بیٹا نظر آ جاتا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں. ایک مرتبہ آواز آئی بابا میرا سلام. آقا نے کہا بیٹا علی الدنیا بعدک العفا، تیرے بعد دنیا پر خاک ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وا محمدا وا علیہ وا اکبرا